السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سورہ آل عمران چل رہی ہے اور ہمارا تیسرے پارہ کا لاسٹ رکوع ہے، جس کے ہم نے 2 حصے کر کے پڑھے تھے۔ آج ہم اس کو تیسرے حصے میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اس رکوع کے پچھلے حصہ میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ اگر تمہارے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں تو تم ان کی اطاعت کرو گے اور تمہاری امتیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گی اور تم بھرپور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مدد کرو گے ان کے دین اسلام میں، کیونکہ ان کا دین اور تمہارا دین ایک ہی ہے، وہ کچھ الگ نہیں لے کر آئے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب وہ تشریف لے آئیں تو تمام انبیاء پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ پھر اس کے دوسرے حصہ میں کیا ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ ایمان اس طرح سے لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہا ہے اللہ پاک کہ آپ اس طرح سے ان کو سکھائیے، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے تمام انبیاء پر، اور جو اللہ نے ان پر آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان تمام کتابوں پر بھی، یعنی جو اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد پر، اور پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، ان تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو چنے تو ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور بروز قیامت وہ صرف اور صرف نقصان اٹھانے والوں میں سے ہی ہوگا۔ پھر آگے جو مرتد ہو گئے ان کے بارے میں ذکر ہے کہ جو ایک دفعہ ایمان لائے اور جنہوں نے گواہی دی کہ نبی سچا ہے، نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہ سچی ہے، اس کے باوجود روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود وہ پھر سے انکار کر دے تو وہ تو ظالمین میں سے ہے، یعنی اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو آیت نمبر 86 تک ہم نے پڑھی تھی۔ آگے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک وہ جزاؤہم ان کی سزا یہ ہے، انا کہ علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑتی ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اجمعین اور سب کے سب انسانوں کی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس پھٹکار میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، انہم العذاب ان سے عذاب، ولا اور نہ ہم ینظرون انہیں مہلت دی جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، کہ جو ایک دفعہ اسلام لا کے پھر مرتد ہو جائے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس پر ہر لمحہ اللہ کی پھٹکار پڑے گی، فرشتوں کی پڑے گی، ایون تمام تر انسانوں کی پھٹکار ہر وقت پڑتی رہے گی، اور اس کے عذاب میں کبھی بھی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، الا مگر الذین جنہوں نے تابو توبہ کر لی، من بعدی اس کے بعد، ذالکا اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قربان ہو جاؤں میں اپنے رب کی ذات پر کہ جو رب تعالیٰ سزائیں تو سناتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے بندے سے محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے اور اپنے شان رحیمی کو بھی بیان کر دیتا ہے کہ سزا تو میں دوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ قربان ہو جائیں ساری زندگی، اگر 1000 زندگیاں بھی ملیں تو اللہ کی اس شان رحیمی پر قربان ہوتے گزر جائیں کہ ایسا بھی کوئی پیار کرنے والا ہو سکتا ہے کہ جو اتنا اپنے بندے سے پیار کرے کہ بندہ اتنے گناہ کر کے بھی میری طرف لوٹے گا، توبہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ قربان جائیں اللہ کی اس شان پر، اللہ کی اس صفت پر، اللہ کی ہر صفت پر ہی قربان جائیں، لیکن شان رحیمی تو بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے سایہ رحمت میں رکھے اور ہم پہ بھی اپنی رحمت کے صدقے اپنا کرم فرمائے اور رحمت نازل فرمائے۔ ان الذین بے شک جنہوں نے کافروا کفر اختیار کیا، بعد اس کے بعد، ایمانہم ان کے ایمان لانے کے بعد، ثم پھر
ازدادو بڑھتے چلے گئے، کافرو کفر میں، لا تقبلا ہرگز نہ قبول کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ، و اولئکا اور یہ وہ، ہم الضالون یہ وہ لوگ ہیں گمراہی میں، گمراہ ہونے والے لوگ ہیں، یعنی کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور پھر اس کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ساری حدیں پار کر دیں، تو ان سے پھر ہرگز ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ ہمیشہ گمراہ ہی رہیں گے۔ ان الذین بے شک جنہوں نے کافروا کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفارن کافر ہی تھے، فلا تقبلا تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، من احد کسی ایک سے بھی، ہم مل او ان یعنی بھر الارض زمین بھر بھی، کوئی ذہبن سونا، ولا وفتدا اگرچہ وہ افزانہ دیں یعنی عوض کے طور پر دیں، جیسے بھی دیں، بہی اس کا، اولائے کا یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وما اور نہیں، لہم ان کا، من الناصرین کوئی مددگار۔ اب اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کفر پہ آ گیا، جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر سے کافر بن گیا، تو اللہ پاک ہرگز ہرگز اس سے کسی قسم کا کوئی بھی فدیہ، کوئی بھی صدقہ خیرات قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ زمین بھر کر سونا بھی دے دے، اس کے لیے صرف اور صرف عذاب ہی ہے، اور وہ بھی دردناک عذاب ہے، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک معاف فرمائے ایسے وقت سے کہ جب ہم پہ ایسا وقت آ جائے، اللہ نہ کرے کبھی بھی، اللہ ہمیں اپنے ایمان میں مکمل فرمائے، نہ کہ ایمان کمزور ہمارا اتنا ہو جائے کہ ہمیں حق اور باطل کی پہچان ہی نہ رہے، یہاں تک کہ ہم دائرہ اسلام سے ہی نکل جائیں اور ہم جان بھی نہ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ جو ایمان لا کر کفر میں چلا گیا اور پھر اتنا بڑھ گیا، تو پھر اس سے کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو ایمان لا کے بھی پھر ایسے اعمال کر دے کہ اس کو بھی پتہ ہی نہ چلے کہ وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے، مسلمان رہا ہے بھی کہ نہیں، کہ دائرہ اسلام سے ہی باہر نکل گیا ہے، اور انہی حرکات میں آگے بڑھتا چلا جائے، تو اللہ پاک اس کی کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی پکا سچا مسلمان بنائے۔ آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو مکمل اور کامل بنائے اور مضبوط بنائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔